وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد. ومن رواية الحاكم أكثر عذاب القوم من البول، وقد روى أحمد رحمه الله وابن ماجه مثل ما روى الحاكم أكثر عذاب القوم في البول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، ہماری ماں اور بہنوں، ابھی بھی ہم کتاب بلوغ المرام کا جو پہلا کتاب کتاب الطہارہ اور اس کا جو پہلا باب ہے باب المیاہ، اسی میں ہم ہیں، اور آج حدیث نمبر 10 یہ اس کی انشاءاللہ تشریح اور اس کی روشنی میں جو اہم احکام ہیں فقہی مسئلے مسائل ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ حدیث نمبر 10 کا موضوع ہے کیفیت تطہیر الارض من البول، کہ وہ زمین جہاں پیشاب کوئی کر دے یا پیشاب واقع ہو جائے، گر جائے مثلا، تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، کس طرح اس کو صاف کیا جائے، اور ایسے ہی پھر اس کے اندر تفصیل میں یہ بات آئے گی کیا اگر وہ زمین سوکھ جائے سورج کی روشنی کی وجہ سے یا ہوا سے یا سائے سے، تو کیا وہ پھر وہ جگہ پاک مانی جائے گی، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے، تقریباً اس طرح، تاکہ سمجھنے میں آپ کو پھر آسانی ہو۔ اب سب سے پہلے حدیث عربی میں یہ نص ذکر کرتے ہیں اور یہ سناتے ہیں۔ عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه۔ حدیث کا ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی شخص آیا جو صحرا میں جو رہتے ہیں الگ الگ شہروں سے اور علم کی جگہوں سے، وہ بدوی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے کرنے سے یا ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جب وہ بدوی پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا جسے اس جگہ پر بہا دیا گیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا۔ اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی۔ تو یہ حدیث عربی میں اس کا نص اور اس کا ترجمہ کیا؟ خلاصہ کلام، ایک بدوی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، بیٹھا تھا ان کے ساتھ، پھر اسے پیشاب آئی تو اس نے سمجھا کہ یہ جگہ جس طرح عام جگہ ہوتی ہیں، ایک سائڈ پہ گیا، اس لیے کچھ جگہ خالی تھی مسجد نبوی، تو سمجھا ہوگا اپنے حساب سے، اس نے سوچا، دماغ لگایا کہ اس میں پیشاب کرنے سے کوئی حرج نہیں، کھڑے ہو کر وہ گیا ایک کونے پر اور اس نے وہاں پیشاب کر دیا، اور جیسے پیشاب کرنے لگا لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، مسجد میں نکل رہا ہے، اس کو ڈانٹنے لگے اور ایسا تھا کہ اس کو مار دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا کہ چھوڑو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ جب فارغ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ایک ڈول بھرا ہوا پانی لایا گیا اور اس جگہ پر وہ پانی کو گرا دیا گیا یا ڈال دیا گیا پیشاب کی جگہ پر۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ بھائیو محترم ساتھیوں، اب اس کے بعد اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا یہ پہلی مرتبہ ان کا ذکر آ رہا تک حدیثوں میں، اسی لیے ان کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ انس ابن مالک ابن النضر ابن ضمضم
الانصاری. تو اس طرح واضح ہو گیا کہ بھائیو یہ انصار کے تھے یا مہاجرین کے؟ انصار. مکہ کے تھے یا مدینہ کے؟ مدینہ کے. الخزرجی، انصار میں دو مشہور قبیلے تھے، ہاں، بنو خزرج اور الخزرج اور الاوس. تو یہ خزرجی خاندان سے تھے یا بنو خزرج سے تھے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ. اور ان کا لقب کیا ہے جو بہت ہی شرف کی بات ہے ان کے لیے؟ وہ کیا ہے؟ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. اتنی بڑی یہ منقبت اور یہ شرف کی بات ہے. کس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے یہ بھی سنیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. یعنی ایک غلام تھے، ایک سمجھدار بچے تھے. 10 سال کی ان کی عمر تھی. تو ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی ھذا انس غلام یخدمہ، یہ انس ہیں، یعنی ہمارے بیٹے انس ہیں، یہ غلام ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، انصار یا خزرج کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ آپ کو تحفے تحائف دیے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے اس غلام کو آپ کے حوالے میں کر رہی ہوں، آپ کی خدمت کرتا رہے. تو اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. آپ راضی ہو گئے کہ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دی. آئیے 3 دعائیں. اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. کئی روایتوں میں مختلف الفاظ میں آتا ہے، اس میں بخاری مسلم میں بھی مروی ہے. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فرأیت اثنتین وَأَنَا أَنْتَظِرُ الثَّالِثَةَ، کہ ان تینوں دعاؤں میں سے کہ اللہ مال میں اضافہ کر، اولاد میں اضافہ کر، برکت دے اور انہیں جنت میں داخل کر. تو کہتے ہیں میں نے تینوں میں سے تو 2 کو دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے. تینوں میں سے 2 کو دیکھا. یعنی کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے، اور تیسرے کا میں انتظار کر رہا ہوں جنت میں داخل ہونے کا. کہتے ہیں میں نے اپنے اولاد، ڈائریکٹ پوتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نواسوں کی، اپنے جو انہی کے صلب سے تھے، صلبی اولاد جو تھے، انہی کے پشت سے جو تھے، کہتے ہیں میں نے 125 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. سبحان اللہ. ان کی عمر اتنی لمبی تھی کہ ان کے بچے ان کے سامنے انتقال ہوتے رہے. اور آپ شاید تعجب کریں گے کہ 125 بچے ہو جائیں، اور روایت میں آتا ہے 100 آتا ہے. اس لیے اس وقت لونڈیاں بھی ہوتی تھی. پھر 4 شادیاں، عورتوں میں بھی کسی کو طلاق، عموماً جیسے طلاق ہو جاتا ہے یا کبھی انتقال ہو گیا تو شادی کر لیتے تھے. تو اس طرح تعجب کی بات نہیں ہے. تو 125 بچوں کو انہوں نے، جو ڈائریکٹ انہی سے تھے، انہی کے اولاد الاولاد نہیں، پوتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کہا میں نے دفن کیا. اور ہماری زمین سال میں 2 مرتبہ اس میں غلہ اور اناج یعنی تیار ہو جاتا تھا. یعنی جو درخت کھجور کے تو 2 مرتبہ پھلتے تھے بھائی، جبکہ غالباً 1 مرتبہ ہوتا ہے نہیں، تو 2 مرتبہ اس طرح کھجور ان کے تیار ہو جاتے تھے. یہ بھی کئی متعدد روایات اس میں بخاری اور مسلم میں ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس طرح مشرف رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ملازمت بھی کی جب سے آپ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے. اور ایسے ہی صلح الحدیبیہ کے وقت اس درخت کے نیچے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی. غزوہ بدر میں بھی آتا کہ یہ تھے لیکن شریک نہیں تھے معرکہ میں. غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے. بہرحال اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ہی میں ٹھہرے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے البصرہ کا قصد کیا اور بصرہ میں پھر باقی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ بصرہ میں ان کا انتقال سن 90 ہجری میں ہوا. اور کہا جاتا ہے 91 92 93، المہم یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا البصرہ میں. ان کے بعد بصرہ میں کوئی صحابی رسول باقی نہ رہا. خلاص صحابہ کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بعد صرف ابو الطفیل عامر بن واثلہ
رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. بس یعنی آخری صحابی سے پہلے والے صحابی ہیں. ان کی عمر 100 سال تک ہو گئی تھی، بلکہ 100 سے 1 2 3 سال اور زیادہ ہو گئی تھی. بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق اب آگے بڑھ رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں اس حدیث کی تخریج کہ اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے اور کون سے محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے. ہاں تو کیا رہا ہے بھائیو، ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کیا ہے، متفق علیہ. تو کس نے روایت کی ہے؟ بخاری اور مسلم. اور جب بخاری مسلم نے روایت کی ہے تو غالباً بعد میں بھائیو جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ پھر اور کتابوں کی طرف حوالہ نہیں دیتے. وہ یہ کافی خلاص بخاری اور مسلم اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ، خلاص صحیح ہے حدیث، امت نے قبول کر لیا تو پھر اپنے ذکر نہیں کرتے ہیں. ورنہ اس کا معنی نہیں کہ صرف بخاری مسلم نے روایت کی ہے، نہیں، اور اصحاب سنن نے بھی روایت کی ہے. تو ہم بھی بھائی ابن حجر رحمہ اللہ کی طرح اکتفا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ بخاری نے روایت کی اپنی کتاب صحیح میں، پیج نمبر 41، حدیث نمبر 219 اور 221. تو اسی حدیث کو 2 مرتبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، دہرایا. 219 اور 221. کتاب الوضوء، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد. اور ایسے مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح میں روایت کی ہے، پیج نمبر 133، حدیث نمبر 284. کتاب الطہارہ، باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات اذا حصلت في المسجد وان الارض يطهر بالماء من غیر حاجة الى حفرها. ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ جب حدیث روایت کرتے ہیں تو پھر اس کے اور بھی الفاظ اور طرق بیان کر کے وہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ ایک خوبی ہے امام مسلم کی کتاب کی، جو یہ خوبی امام بخاری کی کتاب صحیح میں نہیں ہے. پھر سے ایک مرتبہ کہ ایک حدیث جب بیان کرتے ہیں، مثلا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو ایک طریق ایک سند سے بیان کی، پھر دوسرے طریق سے بیان کرتے ہیں جس میں مثلا الفاظ میں اور اضافہ ہے، پھر ایک تیسرے طریق سے، چوتھے طریق سے. تو اس طرح آپ ایک ہی جگہ پہ ایک حدیث کے متعدد الفاظ کے مجموعہ آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ایسا نہیں کرتے، لیکن ہاں کبھی کبھی امام بخاری سے حدیث کو کسی دوسرے کتاب یا باب سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہاں بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرا الفاظ بیان کرتے ہیں جو پہلے موضع میں وہ الفاظ امام بخاری نہیں ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی، اور ایسے ان کے کچھ روایات میں کچھ اور اسانید میں مزید اس کا اضافہ ہے. یہ بیان کرنا ہو اس لیے کہ حدیث کے جب فقہ اور احکام مسائل بیان کیے جائیں گے تو یہ بھی سامنے رکھا جائے گا. تو مسلم رحمہ اللہ کے کچھ اور روایات میں جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاه فقال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. کہ دیکھو یہ مسجدیں جو ہیں اس میں پیشاب کرنا، کوئی اور نجاست، کوئی اور اس میں ایسی بے ادبی کی جائے کہ نجاست آ کے ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے، اور یہ اس کے لیے نہیں مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے. انما هي لذكر الله عز وجل، مسجدوں کو اس لیے بنائی جاتی ہیں یا مسجدیں کیوں قائم کی گئی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں نماز یہاں پڑھی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ادب کے ساتھ بتایا، یہ نہیں کہ بس اس کو روک دیا، صحابہ کرام اس کو ڈانٹے نہیں، مارے نہیں اور پھر پانی ڈال کے نہیں، آپ نے بلا کر اس کو سمجھایا. اور اس سے یہ ضروری ہے بھائیوں کہ ایسے آدمی کو سمجھانا چاہیے، اس لیے سب نہیں سمجھ سکتے ہیں. صرف اگر ڈانٹ دیے اور صاحب اور آپ نے روک دیا پانی کر کے، ہو سکتا ہے اتنی سمجھ میں اس کے نہیں بات آتی. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی معنی یہی قصہ، یعنی یہ بدوی شخص کا قصہ کہ مسجد میں آ کے پیشاب کیا، ایک دوسرے صحابی سے روایت کرتے، ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. دیکھیے کبھی کبھی ایک حدیث ایک ہی واقعہ کئی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور کبھی ایک ہی صحابی بیان کرتے ہیں.
تو اسی واقعے کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور اس سے واضح ہوتا ممکن ہے کہ وہ اس وقت ابو ہریرہ انس رضی اللہ عنہ دونوں موجود تھے، اور ممکن ہے کہ اور صحابہ سے سنا، کوئی ضروری نہیں، خاص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس لیے تاخیر سے انہوں نے قبول کیا، اور تاخیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ملازمت کی آخری 4 سال سن 7 ہجری کے بعد، تو ممکن اگر پہلے ہوا اور صحابہ کرام سے سنا، یا ممکن انس رضی اللہ عنہ سے سنے اور خود بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال لیکن تب بھی ہمیں اس طرح ملا کہ 2 حدیثیں ہیں، اگر صحابی مختلف ہو گئے تو حدیث کا دوسری حدیث مانی جائے گی، اور اگر ایک ہی صحابی سے اور تابعین روایت کر رہے ہیں تو ایک ہی وہ حدیث مانی جائے گی، طرق اس کے جتنے بھی ہوں، اسانید جتنے بھی ہوں، ایک ہی حدیث ہوں گے۔ تو بہرحال امام بخاری اور امام مسلم نے اس طرح یہی حدیث یا کہیں یہی قصے کو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ اور دیکھیے فائدہ سبحان اللہ، جب کئی صحابہ کرام ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں تو یقیناً کچھ ایسی باتیں وہ صحابی بیان کرتے ہیں جو وہ صحابی نے نہیں بیان کیا، اور یہ صحابی کچھ ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں جو مثلا وہ صحابی نے وہاں تک ان کا ذہن نہیں گیا، یا کہیے کہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، یا انہوں نے اتنا ہی دیکھا، اتنا ہی انہوں نے سمجھا، تو اس سے فائدے ہو جاتے ہیں اور حدیثوں کو سامنے جمع کرنے میں۔ تو یہ امام بخاری نے روایت جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پیج نمبر 41 حدیث نمبر 220، کتاب الوضوء، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس العربی حتی فرغ من قوله فی المسجد، یعنی یہی جو جدھر بیان کیا، جہاں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے روایت کی، وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی۔ المہم اس میں آخری میں یہ زیادہ، یہ الفاظ زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ اس کو مت ڈانٹو، مت مارو، اور یہ کہا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسان بنا کر بھیجا ہے، تمہیں سخت بنا کر نہیں بھیجا، نرمی سے اس شخص کے سامنے پیش آؤ۔ اس سے تمام یا اکثر صحابہ ٹوٹ پڑے، اور اس کے متعدد روایات آیا، کسی نے اس کو روکا تو یہاں تک فہم ہو بھی مارنے تک، یعنی کہ اس کو مار دے، تو آپ نے یہ کہا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث ابی ہریرہ کو دوبارہ دیکھیے، اور ابھی جو میں نے ذکر کیا ایک ہی حدیث کو کبھی کبھی امام بخاری 2 جگہ پر روایت کرتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ یہاں ہوتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتے، تو یہی حدیث ابو ہریرہ کو دوبارہ امام بخاری نے روایت کی، پیج نمبر 1051 حدیث نمبر 6010، کتاب الادب، باب رحمت الناس والبہائم، کہ لوگوں پر رحم کھانا، یہاں تک جانوروں پر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اسلام جانوروں پر بھی، دیکھیے امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اسلام کے بارے میں جو آج کہتے ہیں دہشت گرد ہے، سب سے بڑے دہشت گرد آج یہ عالمی قوتیں ہیں جو سبحان اللہ، دیکھیے عراق میں کیا ہو رہا، حلب میں کیا ہو رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے سامنے، لیکن اس لیے مسلمان ہے، اس لیے سنی ہے تو کوئی نہیں ہل رہا ہے۔ اور یہی ان کی جگہ پر اگر ایک کافر ہوتا، ایک گورا ہوتا، تو کیفیت دیکھیں کس طرح بدل جاتی۔ دیکھیں مسلمان کتنے یہ دہشت گرد ہیں، جبکہ اسلام میں دیکھیں جانوروں پر بھی رحم کھانا۔ امام بخاری جو ایک بہت بڑے امام پورے مسلمانوں کو مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب سب سے صحیح ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد کتاب الادب، باب رحمت الناس والبہائم، لوگوں پر رحم کھانا یا لوگوں پر رحم کرنا، اور ایسے ہی جانوروں پر۔ المہم اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ فقال اعرابی وهو في الصلاة، تو ایک بدوی شخص نے کہا وہ نماز میں تھا، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ ہم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ غصے میں تھے، اس لیے سب مارنے کے لیے دوڑے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اور بہت نہایت ادب سے بلایا اس کی طرف۔ یہ مساجد ہے، یہاں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، نماز کے لیے ہے، قرآن مجید کی تلاوت، تو اسی لیے سبحان اللہ اس قدر متاثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کہ وہ نماز کے دوران اس نے دعا دی، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ ہم پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس بدوی سے کہا، لقد حجرت واسعا، کہ تم نے
بہت ہی تنگ کر دی تو نے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے اتنی تنگ کر دی ہمارے، بس ہمیں دونوں مستحق ہیں۔ بہرحال ادھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم اور یہ ادب کتنا اونچا اور پیارا تھا۔ بہرحال بھائیو محترم ساتھیوں، یہ تخریج اور اس کے الفاظ میں بات لمبی ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں جو اہم الفاظ ہیں اس کی تشریح، تو ادھر آپ دیکھیں پہلا لفظ آتا ہے جاء اعرابی۔ اعرابی معنی کیا ہے؟ اعرابی سے مراد اعرابی بدوی، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس کی نسبت الاعراب سے، الاعراب، اعراب اس کی نسبت اعرابی، وہ جو صحرا میں باہر رہتے ہیں شہروں سے، بلکہ گاؤں میں بھی نہیں رہتے ہیں، وہ الگ رہتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، ان کے ساتھ غالباً مویشی ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اسی کو بکریاں ہوتی ہیں، اور ادھر ادھر سے منتقل ہوتے رہتے ہیں، یا مخصوص علاقے میں مہم شہروں سے دور رہتے ہیں۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد۔ طائفۃ المسجد، طائفہ کا معنی تو کسی چیز کا ایک قطعہ، ایک حصہ، لیکن ادھر مراد ہے یعنی مسجد کے ایک سائڈ، ایک کنارے۔ فزجرہ الناس، فزجرہ الناس، زجر معنی ہوتا ہے کیا؟ منع کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ منع کرنا چاہے کہ پیشاب نہ کرے، بلکہ پیشاب جو کر رہا تھا رک جائے، بس جو کیا ہوا المہم روکو۔ انہوں نے کوشش کی۔ فزجرہ الناس فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فلما قضى بولہ، یعنی جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بذنوب من ماء۔ ذنوب یہ لفظ اس طرح دال پہ فتحہ ہے اور نون پہ پیش ہے، ذنوب یہ ہے بھائیو بڑا ڈول۔ اور کب ذنوب کہا جاتا ہے؟ جب اس ڈول میں پانی ہوتا ہے، خالی ہوتا تو اس کو ذنوب عربی میں نہیں کہا جاتا۔ تب بھی بذنوب من ماء، من ماء جو ہے مزید تاکید کے لیے، یعنی اگر بذنوب بس کہہ دیتے تو کافی تھا۔ بذنوب یعنی وہ ڈول پانی سے جو بھرا ہوا ہے، یا اس ڈول جس میں پانی ہو، لیکن مما یہ مزید تاکید ہے، ورنہ جنوب میں بات آ گئی ہے۔ جس طرح کہ آدمی کہتا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ظاہر بات آدمی پیر سے تھوڑی لکھتا ہے کہ نہیں، تو تاکید ہے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ورنہ میں نے لکھا کافی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو ادھر بھی بذنوب مما، بہرحال پھر اس کے بعد تو اغریق علیہ، یعنی اس پر گرا دیا گیا۔ فعل مبنی بالمجهول ہے، اور اس کا معلوم فأحرقا کا ہے، فأحراقا یا احراقا، وہ مضارع، اس کا مضارع یحرقا۔ بہرحال اتنا معنی سمجھ کے کافی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں بھائیو محترم ساتھیوں۔ اب اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں یا جو فقہی مسئلے مسائل ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی، انسان کا جو پیشاب ہے وہ کیا ہے بھائیو؟ نجس ہے یا نجس ہے، اور یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ محل اتفاق اور اجماع، یعنی کسی نے نہیں کہا نہیں آدمی اس لیے کہ اشرف الخلق ہے مثلا تو اس کا پیشاب بھی مثلا پاک ہے، کپڑے پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا تو کوئی مشکل نہیں مثلا نماز پڑھ سکتے، نہیں بھائی، محل اجماع اور اتفاق ہے کہ آدمی کا پیشاب نجس ہے، چاہے وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، لیکن اگر چھوٹا ہو دودھ پی رہا 2 سال کے اندر تو اس کے بارے میں درگزر ہے کہ چھیٹا پانی مار کے تو کافی ہے استثنائی طور پر، ورنہ الاصل کیا بھائی وہ سب نجس ہے۔ اب اس طرح بھائی جب یہ نجس ہے تو وہ جگہ جہاں پر پیشاب لگ جائے یا گر جائے، کپڑا ہو، بدن ہو، زمین ہو، برتن ہو، تو کیا واجب ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ جب وہ نجس ہے تو اس طرح بھائی وہ کپڑا ہو، برتن ہو، زمین ہو، جو بھی ہے اس کو صاف کرنا یہ لازمی ہے اور واجب ہے۔ یہ پہلی بات اور یہ واضح اور آسان ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو مساجد کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی صفائی اور ستھرائی کرنی چاہیے، اور ادھر مساجد کو پیشاب سے بلکہ پاخانے سے اور تمام نجس چیزوں سے پاک کرنا چاہیے اور دور کرنا چاہیے۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے لیکن یہ کہاں سے، اس حدیث سے کہاں محفوظ ہے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ مساجد کو صفائی ستھرائی کرنی چاہیے اور اس کو گندگیوں سے پاک کرنا چاہیے، اس حدیث سے کہاں سے محفوظ ہے؟
ڈول سے جو پانی ڈال کے صاف پانی ڈالا، لیکن وہ صدوق گھر میں بھی اگر گرے گا تو آپ کو صاف کرنا ہوگا، کہاں سے لیا نبی؟ لیکن اس الفاظ سے بہت سے آپ آگے بڑھ گئے، لیکن اس سے ان الفاظ سے سراب بھائی سے جان بچائے ہاں بہت صحیح، صحابہ کرام توڑ پڑے اس پر، روکا، اس کے معنی خلاص یہ کہ مسجد میں علاج نہیں ہے کہ نہیں، تو یہاں سے ماخوذ ہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا مسلم کی جو روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے اس کو بلایا اور کہا یہ مساجد میں اس سے پیشاب کرنا اور یا اور نجاست ڈالنے صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائے گئے۔ اچھا، ایسے ہی یہ مسئلہ اور واضح بلا شک اس میں اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد تیسرا جو سبق ہے یا تیسرا جو مسئلہ وہ یہ ہے، اور یہ بہت ہی مہم ہے، کہ زمین پر جب نجاست یا پیشاب کوئی کر دے یا پیشاب لگ جائے یا پیشاب کے علاوہ اور کوئی نجاست، تو کس طرح اس کی صفائی کی جائے؟ اس پر پانی اس جگہ پر گرایا جائے، اس جگہ پر پانی گرایا جائے۔ اچھا، کئی مرتبہ گرایا جائے گا؟ الاصل ایک مرتبہ اس جگہ پر پانی گرایا جائے، جس طرح کی حدیث میں ہے آج پانی گرایا جائے بغیر تکرار۔ اچھا، کیا شرط ہے کہ اب وہ اس زمین کی اس کی کھدائی کی جائے اگر مٹی کی ہے؟ نہیں۔ اچھا، اب کیا ضروری ہے کہ اتنا جگہ پر گھیر کر اچھی طرح پانی بھرا جائے؟ اچھا، کیا ضروری ہے کہ اس جگہ کی مٹی کو نکالا جائے دھلنے سے پہلے یا دھلنے کے بعد؟ نہیں۔ اور سطح کہیں پھر اتنا ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے کھدائی گھیرنے اور مٹی؟ اس لیے کچھ اہل علم نے کہا ہے، تو اختصار اور تمام اس کو بچاتے ہوئے یہ اشارہ ادھر کر دیا گیا ہے، اور اختصار کے ساتھ اس طرح کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہی قول جمہور ہے، یہی قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے اندر کہا نہیں کہ اس مٹی کو نکالا جائے، اس کا پھینکا جائے، اس میں کچھ روایتیں دی ہیں، لیکن وہ روایتیں بھائیوں صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال تو اس طرح پانی اس پر گرا دیا جائے۔ لیکن اگر نجاست عینیہ واضح ہے، جیسے کہ سوکھا خون یا کسی بچے نے یا کسی نے پخانہ کر دے، لا شک یہ نجاست جو عینیہ جس کے ایک جگہ ہے یا ایک واضح ہے، اس کا ایک جرم ہے، تو اس کو نکالا جائے گا پہلے اور پھر اس کے بعد پھر پانی گرایا جائے۔ چوتھا فائدہ یا چوتھا مسئلہ یہ ہے، اور ادھر ذرا آپ سبھی کا توجہ چاہوں گا، اس لیے ادھر اب آگے بڑھ رہا ہوں، اور ادھر کچھ اشکال پیدا ہو گئے ذہنوں میں اور شاید سمجھنے میں کچھ بھائیوں کو مشکل ہو، اس لیے غور سے سنیں۔ اس حدیث میں بھائیوں نجاست کو زائل کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کیا گیا؟ پانی۔ اب اس طرح واضح ہو گیا کہ پانی وہ چیز ہے جس سے نجاسات کو زائل کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا اگر پانی کی جگہ پر اگر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا اور ہوا سے یا سورج سے یا کہیے سائے سے وہ جگہ سوکھ گئی اور نجاست کی بھی وہ جو ہے جو نظر آ رہا وہ بھی ختم ہو گئی، نہیں نظر آ رہا ہے، تو کیا وہ زمین کو کہا جائے گا وہ زمین پاک ہوگی؟ پاک ہو جائے گی۔ چلیے، نمبر 1 اس میں جمہور اہل علم مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ سوکھی ہو جائے زمین چاہے سورج سے، ہوا سے، سائے سے، تو یہ کیا یہ پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر ایسی پاک ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے پانی لاؤ پانی ڈالو، ہے کہ نہیں؟ اور میں پھر تکلف کرنے کی پانی لانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی یہ دلیل کہہ رہا ہے بھائی، دلیل مضبوط ہے۔ اچھا، دوسرا قول، ماشاءاللہ دوسرا قول حنفیوں کا یہ قول، کبھی کبھی دیکھیے احناف بھی ہم دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی، ہم تعصب نہیں کرتے کسی بھی مطلب، دلیل جو زیادہ راجع اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم جو دلیل میں ہو تو اس کو ہم لیتے، تو کبھی کبھی احناف جن کا قول الگ ہوتا ہے ہم اس کو ترجیح دے دیتے اور ائمہ پر،
تو ہمارے بھائی بھی سن لے جو کہتے ہیں مثلا یہ اہل حدیث اتنے متعصب ہوتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرتے ہیں، حنفی اور یہ حنفی فقہ تو اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں پر پیشاب کر کے کونے میں پھینک دو، استغفر اللہ، یہ اعوذ باللہ۔ تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب کی فقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو قرآن حدیث کے قریب ہوتے ہیں، جن کی دلیل زیادہ قوی ہوتی ہے مضبوط، اس کو ہم ترجیح کرتے ہیں اور اس کو ہم لیتے ہیں۔ بہرحال تو احناف کا قول یہ ہے کہ زمین اگر سوکھ جائے تو خلاص نماز اس پر جائز۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ جب یہاں نجاست وہ ہے ہی نہیں، پیشاب نظر ہی نہیں آ رہا، اس کا نام و نشان غائب ہو گیا تو نجاست ختم ہو گئی اور خلاص اس جگہ پاک ہے۔ اور دلیل بہرحال یہ عقلی دلیل ہے، کہا جائے گا دلیل لائی، واضح دلیل لائی، تو ان کی واضح دلیل دیکھیں۔ صحیح امام بخاری کی سابقہ بھی ملاقات میں نے ذکر کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، کہ کتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیشاب کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادھر بھائیوں پھر پانی نہیں ڈالتے تھے، نہ پانی سے مثلا صفائی کرتے تھے یا چھینٹ مارتے تھے۔ بہرحال اس حدیث میں بھائیوں یہ معلق ہے، اس میں بھی کلام ہے، تبول کا لفظ نسخ البخاری میں نہیں کہ پیشاب کرنے کا، یہ لمبی بحث سے ٹائم بچاتے ہوئے اس لیے بہت سی باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بات پہ بھائیوں تشریح کی جائے، کبھی کبھی کچھ باتوں کی تشریح کرنے سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور علم بھائیوں یعنی آہستہ آہستہ حاصل کیا جاتا ہے، ایک ہی ساتھ نہیں، ورنہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام صحیح ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول ہے؟ دوسرا، دلیل ان کی مضبوط ہے۔ اور اس طرح بھائیو اگر زمین پر نجاست لاحق ہو جائے اور وہ سوکھ جائے، یہاں تک اس کا اثر زائل ہو جائے، تو اس طرح اس کو کہا جائے گا کہ پاک ہو گئی وہ زمین۔ کیوں؟ اس لیے حکم جڑا ہوا ہے اس کے سبب کے ساتھ۔ سبب کیا؟ پیشاب ہے، نجاست ہے۔ اب پیشاب نہیں دکھ رہا، نجاست نظر آ رہی، تو خلاص سبب، جب سبب غائب ہو گیا تو حکم بھی ظاہر ہو گیا۔ نجاست جب سبب کیا ہے؟ سبب ہے پیشاب، اور حکم نتیجہ کیا ہوا کہ ناپاک، تو یہ جب سبب پیشاب نہیں نظر آ تو حکم بھی ناپاک، یہ بھی ہٹ گیا، تو اس طرح وہ زمین پھر کہا جائے گا کہ زمین پاک ہو گئی۔ اور یہی بھائی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، انہی کا اختیار ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی۔ اچھا، تو یہ احناف نے جواب کیا دیا جمہور اہل علم کو، جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی کیوں لایا؟ تو اس کا جواب دیا کہ مقصد تھا جلدی صفائی کرنا، نہ کہ اس کے بغیر وہ زمین صاف نہیں ہو سکتی ہے، خاص نبی گیلا تو ہو سکتا اور لوگ آ کے پڑھ لیں۔ تو ادھر صفائی ہم بھی کہہ رہے ہیں صفائی کرنی چاہیے۔ اور بھائیو یہ مسئلہ جاننے کے بعد اس کا معنی اب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے پیشاب کر دے تو چھوڑ دیا جائے، جب پاک سوکھ جائے گا ہو جائے گا تو کیا مشکل نہیں۔ یہ بتایا جا رہا کہ کبھی کبھی ایسی مشقت میں آدمی پڑ جاتا ہے، یا کہیں آپ کو شک ہو گیا زمین تو ہو سکتا بچوں نے پیشاب کیا، تو کہا جائے کہ دروازہ نہیں کھولے، ہو بھی گیا ہو سامنے وہ نجاست نہیں دکھ رہی ہے، زمین سوکھی ہو تو خلاص پاک ہے۔ دیکھیے یہ آسان ہے اس کا، لیکن ظاہر بات ہے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلدی کرنا چاہیے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد جو سبق نمبر کیا ہے؟ سبق نمبر کیا؟ 6۔ سبق نمبر 6 کہ جاہل کو تعلیم دینے میں سکھانے میں نرمی برتنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ادب کے ساتھ اسے سکھانا چاہیے، غصے سے ڈانٹ کے مار کے سختی سے نہیں سمجھانا چاہیے۔ طبعاً اگر وہ آدمی جاہل ہے، کم علم ہے، بدو کا رہنے والا ہے، بادیہ سے آیا ہے، بدوی ہے، اور یہ نہیں کہ لاپرواہی میں یا ضد میں کر رہا ہے، طبعاً بھائی اگر کوئی آدمی آ کر وہ ضد میں کر رہا تو ہاں تو اس کو تو ماننے تک بات آئے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا اور قوت بھی استعمال کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے جو ایک آدمی جاہل ہے، نہیں اس کو پتا ہے، یہ نہیں کہ لاپرواہی میں یا ضد میں کر رہا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا آ جائے نا کرنا ہے بس ضد نہیں، تو ادھر مسئلہ الگ ہے، ہر کے ساتھ یہ نرمی نہیں، سب کے لیے ایک علاج نہیں ہوتا بھائی، ہر بیماری کے لیے ایک علاج نہیں۔ اچھا تو بہرحال اس کے بعد 7واں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ ہے، اگر آپ کے سامنے دو نقصانات ہیں، دونوں میں سے ایک نقصان سہنا ہے تو کون سے نقصان کو ترجیح دیں گے؟
دونوں میں جو اخف ہو، جو ہلکا ہو. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، دیکھیے قاعدہ فقہیہ ہے کہ اگر دو نقصانات دو قسم کے دونوں حال میں نقصان ہے تو ہمیں دونوں نقصانات میں سے جو ہلکا نقصان ہے، کم نقصان ہے، اس کو لینا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے. یہ کہاں سے لیا گیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں نہیں، اسی الفاظ میں آسانی کے لیے. ہاں بتائیے آپ، اسی الفاظ میں. پیشاب کرنے دیا گیا، اگر نہ کرنے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. بہت صحیح، ماشاء اللہ صحیح. اس میں دیکھیے اس حدیث میں جو آئے دو نقصانات. نمبر ایک، مسجد میں پیشاب کرنا ایک نقصان ہے، ناجائز ہے کہ نہیں. اب وہ آدمی پیشاب اس نے کرنا، پیشاب کرنے لگا ہے کہ نہیں، تو اب یہ نمبر ایک پیشاب کرنا یہ غلط ہے. نمبر دو، اب اس کو روکنا اس حالت میں جو بھی پیشاب کر رہا ہے مزید نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. کیوں بڑا نقصان ہے؟ اس لیے اس آدمی کو تکلیف ہوگی. لا شک پیشاب جانتے بھائی، اگر بیچ میں آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے اس سے، تو اس کا یہ صحت کا، اس کی ذاتی اس میں تکلیف اور نقصان تھا. نمبر دو، اچانک اگر روکتا، اس کو روکتے اور کھڑا ہوتا تو ممکن اس کا شرمگاہ دکھ جائے، پھر اپنے بدن کے اوپر بھی وہ چھینٹے مارے، گرے باقی قطرات اپنے کپڑے پر، اور مسجد میں ایک جگہ کے بجائے جو ایک طرف بیٹھا ہوا کھڑے ہو کر ساتھ ہو سکتا ہے اور لمبے دائرے میں پیشاب کر بیٹھے ہے کہ نہیں. تو اسی لیے جب دو نقصانات ہیں، ایک تو پیشاب کرنا نقصان ہے اور ایک اگر اس کو روک دیا جائے تو اور بڑا نقصان ہے، تو خلاص چھوڑ دینا کہ وہ پیشاب کو پورا کر لے، وہ یہ نقصان کو ترجیح دی جائے اور اس کو اس طرح اس کو صبر کر لیا جائے یا اسی پر اس کو لے لیا جائے اور ایسا نہ کیا جائے کہ روک کے مزید اس میں تکلیف ہو. یہ فائدہ نمبر کیا تھا؟ یہ فائدہ نمبر 7. اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. فائدہ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھائی کتنا عمدہ ہے. تقریباً اگر اس طرح ہم جمع کر جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو کئی مجلدات لکھنے کی ضرورت پڑے گی. حدیثوں میں تقریباً ہر حدیثوں میں آتا ہے، لیکن اس حدیث سے کہاں سے ہم لیے ہیں کہ اس قدر آپ کا اخلاق مؤثر تھا، اس قدر آپ اس شخص کا دل جیت گئے کہ اس نے دعا جو مانگی تو کہا اللہ ہم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر نہیں. اس سے معنی کس طرح متأثر ہو. نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیں. آپ نے اس کے ساتھ اخلاق اپنایا جس سے متاثر ہوا. پھر ایسے ہی اگر اسی بیچ میں اگر روکتے تو اس کو تکلیف ہوتا، پھر اور جگہ پر نقصان کر دیتا. ایسے فائدہ نمبر 10 کہ جو لوگوں سے دور رہتے ہیں اور شہروں سے دور رہتے ہیں تو ایک اہم سبب ہے کہ آدمی کے اندر جفاکشی، سختی اور جہالت آ جائے. اور یہ واضح ابھی بھی جو شہروں سے دور رہتے ہیں، جس قدر گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کے اندر جہالت بھائی زیادہ عام ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی بھی اعتبار سے. اگرچہ آج کل موبائل کا اس میں تو سب ماہر ہو گئے ہیں اور یہ بھی اس دور کا یہ دین ہے جس لیے اس میں نقصان زیادہ ہے. ابھی تک اپنے ملکوں میں گاؤں میں کرنٹ کا انتظام نہیں، روڈ کا نہیں، دنیا کی بیماریاں اس کا علاج نہیں، لیکن موبائل سب کے پاس پہنچا ہوا ہے. یوٹیوب اور واٹس ایپ دنیا کی برائیاں دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے اس گاؤں سے، اس کونے سے مچھر کاٹ رہا ہوگا، رات میں وہاں نہ بجلی ہے کچھ ہے، پورے برائی نقصانات کو وہاں آرام سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ المستعان اللہ المشتکا. فائدہ نمبر 11 کہ اگر کوئی غلط کام کرے، کوئی منکر کرے تو اس کو بھائی فوراً ٹوکنا چاہیے یا آرام سے؟ فوراً ٹوکنا چاہیے، جس طرح کے صحابہ کرام نے ٹوکا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا یہ کہ سختی سے نہیں، یعنی جاہل اس کو چھوڑو اس اعتبار سے، ورنہ الاصل جب غلطی آدمی کرے تو فوراً ٹوکنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدت اور یہ ڈانٹنا مارنے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا. اس کے بعد فائدہ نمبر 12 کہ مسجد کو صفائی ستھرائی کرنا اور نجاسات سے پاک رکھنا یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ جاؤ تم پانی لاؤ اور ادھر پانی ڈالو. کچھ لوگ ہیں لائے جتنے سے نجاست کو ظاہر کر دیا جائے. فائدہ نمبر 13 آدمی جب کسی شخص کی کوئی بات، کوئی عمل انکار کرے تو سبب بھی بتا دے، وجہ بھی بتا دے کہاں سے لیا گیا ہے. اور جو روایتوں میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا
فدعاه اور کہا کہ ان هذه المسجد لا يصلح فيها من البول والاقدار وانما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. کی مسجدوں میں یہ سب جائز اور درست نہیں ہے، پیشاب کرنا، نجاستیں ڈالنا، ادھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ان مساجدوں کو قائم کی گئی. فائدہ نمبر 14 بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس سے دیکھیے اسی حدیث میں کتنے فائدے ہیں کہ آدمی پیشاب کرنے کے وقت کیا آدمی کو دن دور جانا چاہیے، آدمی اسے دن دور ہو جائے. جیسے کہ پخانہ کے لیے جہاں باتھ روم میں سب کی آسانی نہیں، دور جانا چاہیے، نہیں دور جانا چاہیے یہاں تک کہ لوگ نہیں دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا پیشاب کے لیے بھی اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھیں آپ کو، سامنے بغیر تفصیل کہ ہاں پیشاب کے لیے طبعا اگر وہ جگہ مخصوص ہے جہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اس طرح بھائیوں آج اپنے ملکوں میں، انڈیا میں، غالباً پاکستان کا بھی وہی ہوگا، بنگلہ دیش میں باتھ روم وہاں مسجدوں میں غالباً پیشاب کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں، کبھی کبھی کھلا بھی رہتا ہے. یہاں کے لوگ جاتے ہیں تعجب کرتے ہیں، یہاں اپنے ساتھی جو گئے ہیں انڈیا وہ بہت تعجب کیے ہیں، وہ پیشاب والا سمجھ میں آئے نا، جگہ جگہ لائن سے بس آدمی کا دکھا ہے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں حضرت، دکھتا ہے شرم کا نہیں دکھ رہا لیکن دکھ رہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. پیشاب کے لیے جگہ اگر مخصوص ہے تو اتنا دور ہونا ضروری نہیں. کہاں سے فائدہ محفوظ ہے کہ یہ شخص جو آیا وہ قریب ہی میں جا کر پیشاب اس نے شروع کر دیا. اس کا معنی کہ لوگوں کے نزدیک یہ معیوب نہیں ہے، لیکن غلط اس نے کیا کیا کہ مسجد میں کی، سمجھ رہے. لیکن اگر وہی مال باہر مسجد کے باہر چلا جاتا اور صحابہ کرام دیکھ رہے کہ پیشاب کر رہا اور وہ جگہ مثلا کوئی مشکل ہے پیشاب کے لیے تو کوئی انکار کرتا، تب نہیں کرتا. تو اس طرح بھائیو یہ 14 فائدے یا مسئلے مسائل ذکر کیے گئے. اب اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 11 وہ ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ حدیث مکمل کروں گا، یہ اس سے مختصر ہے. تو یہ ہے حدیث نمبر 11. حدیث نمبر 11 شروع میں حدیث ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر ایسے ہی تخریج اور فقہی مسئلے مسائل بیان کروں. حدیث نمبر 11 جس کا موضوع یہ ہے کہ مچھلی اور ایسے ہی مچھلی اور جو عربی میں جراد کہتے ہیں یعنی ٹڈی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لوکسٹ. ہاں جراد کا جو ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں انگلش میں، ہو سکتا ہے ٹڈی کا بھی آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں. تو لوکسٹ جو ٹڈی اردو میں، عربی میں جراد کہتے ہیں. تو مچھلی، ٹڈی اور ایسے ہی ہاں یہ دونوں یعنی مچھلی اور ٹڈی اگر یہ دونوں مر جائے کسی پانی میں تو پانی نجس نہیں ہو. یہ موضوع ہے. پھر غور کیجئے گا کہ حدیث کا تعلق کتاب الاطعمہ سے زیادہ ہے، تو پھر باب المیاہ میں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ ابھی سے میں بتا رہا ہوں، اس لیے ہمارا سمجھنے کی کوشش کریں. آخری میں پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ میں ماشاءاللہ فقیہ کون ہیں جو اچھی سمجھ رکھتے ہیں. تو حدیث سب سے پہلے عربی میں ذکر کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے. دو مردار جو اپنے سے مر جائیں بغیر ذبح کیے ہوئے، ٹڈی اور مچھلی. دو مردار ٹڈی اور مچھلی، ٹڈی جو بھی بتایا لوکسٹ، اور دو خون سے مراد جگر یعنی کلیجہ، کلیجی، اور تلی جو کالا سے ہوتا ہے، تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہے. تلی اللہ ممکن اسپلین اس کو بولتے ہیں. دیکھیں وہی ہے، دوسرا کچھ نہ ہو. اچھا جزاک اللہ خیر، یہ بھی ہے. تو اس طرح دو خون سے مراد جگر اور تلی.
اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس میں ضعف ہے۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، واضح ہے، حدیث بہت ہی مختصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی ہماری امت کو، ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے دو مردار چیز حلال کیے گئے ہیں، اور دو خون، دو مردار سے مراد ٹڈی اور مچھلی ہے، اور دو خون سے مراد جگر یا کلیجی اور تلی۔ بھائیو محترم ساتھی، اس حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا امام احمد۔ تو امام احمد نے اپنی کون سی کتاب میں؟ المسند میں، جس میں 30,000 حدیثیں ہیں یا اس سے زائد۔ امام احمد نے روایت کی ہے اپنی کتاب المسند میں، مجلد نمبر 10 پیج نمبر 15 حدیث نمبر 5723۔ ایسے کس نے روایت کی ہے؟ وہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 467 یا یعنی 467 حدیث نمبر 3218 کتاب الصید باب صید الحیتان والجراد۔ ایسے ابن ماجہ نے دوسری جگہ بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 480 حدیث نمبر 3314 کتاب الاطعمہ۔ غور کریں، کتاب الاطعمہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا تعلق کہاں سے زیادہ ہے۔ اطعمہ یا کتاب الصید، ابن ماجہ نے کتاب طہارہ میں روایت کی ہے نا، ایسے ہی مثلا باب المیاہ، کتاب الاطعمہ باب الکبد یا الکبد والطحال، من طریق، کس طریق سے روایت کیا ہے امام احمد نے اور ایسے ابن ماجہ نے دونوں مقامات یا دونوں حدیثوں میں سے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، زید بن اسلم جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی اور محترم ساتھی، اختصار کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ ضعیف ہے، ان کے بارے میں اہل علم نے کئی تقریباً مجمع علیہ کی ضعیف، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجمع علی ضعفہ، کہ یہ مجمع بالاجماع یہ ضعیف نہیں ہے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اس طرح وہ حدیث کیا ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے دو بھائیوں نے بھی روایت کی اپنے والد سے اور عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو بھائی بھی اتفاقاً وہ بھی ضعیف ہیں۔ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا وہ بھی دونوں ضعیف ہیں۔ تو یہ بھائیوں یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کیا مرفوعاً ضعیف ہے۔ اب غور کریں، امام دارقطنی نے اپنی کتاب السنن میں، البیہقی نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کی ہے ایک دوسرے اسناد سے من طریق سلیمان بن بلال، جو روایت کرتے ہیں زید بن اسلم، یہی زید بن اسلم جو ان کے والد ہیں عبد الرحمن بن زید کے، جو روایت کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کس سے روایت کرتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہو گیا؟ موقوف، یہ آئے گا مصطلح الحدیث میں۔ پہلی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا وہ کیا ہے؟ مرفوع، اس کو کہا گیا مرفوع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کیا، اور یہ ابن عمر نے کہا تو کیا ہوگا؟ حدیث موقوف یعنی گویا روک دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا گیا، موقوف، اور وہ مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کیا گیا یعنی پہنچایا گیا۔ تو یہ پھر سے دارقطنی اور بیہقی نے سلیمان بن بلال سے روایت کی، جو روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یہی الفاظ ہیں کہ احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال۔ الدارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہو الصواب، اور یہ زیادہ صحیح ہے، یعنی موقوفاً، الحدیث موقوفاً صحیح ہے۔ ایسے ہی بیہقی نے کہا وہذا اسناد صحیح، یہ اسناد صحیح ہے، اور اس کا بھی معنی مسند کی طرح ہے، یعنی مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک صحابی ایسی بات اپنی اجتہاد کی بنا پر نہیں کہے گا۔ ایسے ہی وقفاً کہا ابو زرعہ ابو حاتم نے بھی ترجیح دی ہے کہ یہ موقوف ہے، لیکن اس موقوف کا بھائیوں حکم معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے یا نہیں؟ یہ الگ ایک موضوع آئے گا بھائی مصطلح الحدیث میں، میں ادھر اختصار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اسے ٹائم بچا کر یہ حدیث پوری مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا یہ آئے گا اس وقت۔ ابن القیم بھی رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی صحابی احل لنا کذا وحرم علینا کذا نہیں، اس لیے جب کوئی بھی صحابی جب کہے گا ہمارے لیے حلال کیا گیا، ہمارے لیے حرام کیا گیا، تو یہ ضرور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اسے اس مسئلے میں علم ہوگا تبھی یہ جملہ استعمال کرے گا. اپنے سے نہیں کہے گا کہ احل لنا، گویا کیا اس کا معنی یعنی نبی اللہ نے ان کو بتایا کہ حلال ہے، یعنی ضرور احل لنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے. تو یہ بھائیو مرفوع حکمن ہے، لفظاً مرفوع نہیں ہے لیکن حکمن معنی کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو خلاصہ کلام یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے، لیکن موقوفاً جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے منقول ہے یہ صحیح ہے یا حسن ہے، المهم مقبول ہے، لیکن اس کا معنی بھی مرفوع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اخذ کیا ہوگا یا اخذ کیا ہے یقیناً. اپنے سے وہ نہیں کہیں گے ہمارے لیے حلال کیا گیا ہمارے لیے حرام کیا. جملہ کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لیکن انہوں نے صراحتاً نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی لیے اس کو کہا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے، موقوف ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب حکماً یہ مرفوع ہے. ہمارے خیال واضح ہو گیا ہوگا. اس میں اگر آپ کچھ حد تک بھی سمجھ گئے ہوں گے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو پہلا جو جملہ ہے احلت لنا میتتان ودمان، کہ ہم لوگوں کے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیا گیا، یعنی بھائیو حرام ہونے کے بعد. اس لیے کہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جیسے علی سبیل المثال سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون، حرمت علیکم المیتۃ والدم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیان کر رہے ہیں حرام ہو جانے کے بعد یہاں 2 مردار اور 2 خون ہم لوگوں کے لیے حلال کیا گیا. میتتان بھائیو جو ہے میتتان، اس کا مفرد کیا ہے؟ میتتان، یہ مثنی ہے 2، تو مفرد کیا ہے؟ میتہ، میتہ تخفیف، میتہ نہیں میتہ. وہ جو اپنے سے طبعا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے حکم سے مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے، یہ میتہ کا معنی ہے. میتتان ودمان، فاما المیتتان فالکبد والطحال. الطحال جو ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ تلی، علی وزن کتاب، طحال کتاب، طحال کتاب، وہی طرز ہے پڑھنے کا. پڑھنے میں اگر مشکل ہو تو کیا یاد کر لیں کتاب، اور ویسے اسی طرز پہ کیا ہے؟ طحال، عربی میں طحال یعنی تلی. والجراد، الجراد کا مفرد کیا ہے بھائیو؟ الجراد جمع ہے، مفرد کیا ہے؟ جرادہ، جس کا ترجمہ ٹڈی. اچھا الحوت، فاما المیتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالطحال والکبد. ہاں تو واپس ہوتے ہیں الجراد کی طرف. الحوت، الحوت سے مراد کیا ہے؟ مچھلی، چاہے چھوٹی مچھلی ہو یا بڑی ہو. اور ایک دوسرا قول ہے نہیں، الحوت کب کہیں گے؟ جو بڑی مچھلی ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، سورۃ الصافات آیت نمبر 142. یعنی تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا. تو الحوت سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، الحوت نے نگل لیا. تو ایک معنی ہوتا ہے الحوت بڑے، اور یہاں بھی بہت سے الحوت کا مثلا لیبیا میں بھائیوں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی اور بڑی سب کے لیے الحوت کہتے ہیں. حوت، جہاں جب مچھلی آتا ہے تو کہتے ہیں جب الحوت، ایتی بالحوت. اور یہاں مثلا سعودیہ میں عام عربوں میں الحوت کا معنی ہے بڑی مچھلی. تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں کھانے میں حوت چاہیے، کہیں گے سمک. اور یاد ہے کہ یورپ میں جب گیا تھا کئی ملکوں میں دعوت تبلیغ کے لیے، تو لیبیا کے جو رہنے والے رہتے تھے جب مچھلی آتی تو اور عرب کے طنز ایسے مذاق کرتے تھے کہ الحوت، ارے یار یہ تو حوت، یہ حوت، اتنی مچھلی کو حوت کہتے ہیں. المہم تو استعمال جگہ جگہ کا، تو الحوت کے دونوں قول مستعمل ہے، چھوٹی بڑی کے لیے، اور ایک قول ہے کہ صرف بڑی مچھلی کے لیے. اور اس میں بھی دلیل ہے بھائیو، نسیا حوتہما، نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، تو حوت چھوٹے کے لیے بھی مستعمل ہے. بہرحال اس میں بھی اتنی تفصیل زیادہ نہ کروں، آگے بڑھتا ہوں. اس حدیث کے جو اہم فائدے ہیں، فقہی مسائل ہیں، وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھائیو مردار کیا؟ مردار وہ جانور اگرچہ وہ جائز ہیں، حلال ہیں، ذبح کرنے کے بعد کھانا حلال ہے، لیکن اگر خود سے مر جائے تو کیا الاصل کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہر وہ جانور، بکرا ہو، گائے ہو، مرغی ہو، چڑیا ہو، پرندے ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. بلکہ الاصل ہر مردار چیز حرام ہے کھانا، سوائے
دو چیزیں کیا؟ الجراد اور سمک، ٹڈی اور مچھلی، اور حدیث اس مسئلے میں واضح ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی پہلی حدیث بھائی بلوغ المرام کی گزر گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سمندر کے بارے میں، وہ طہور ماء الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، تو اس میں کیا؟ مچھلی داخل ہے۔ ایسے قرآن مجید کی بھی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، صید البحر سے مراد جو زندہ شکار کیا جائے اس میں سے لے لیا جائے، اور وطعامہ جو سمندر نے پھینک دیا مردار مچھلیاں تو وہ بھی جائز ہے دونوں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے۔ ایسے ایک لمبی حدیث ہے صحیح امام بخاری امام مسلم کی، جابر رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام ایک غزوے میں گئے اور ایک بہت بھوکے تھے، سمندر کے پاس بہت بڑی مچھلی بھائیوں انہیں ملی، بہت بڑی مچھلی، آدھے مہینے تک کھاتے رہے، اپنے ساتھ بھلائے، ختم نہیں ہوئے، اس کی ایک اس میں سے ہڈی ایک آدمی اس کے نیچے آ سکتا تھا۔ اور تعجب نہیں کرے، یہاں مصر میں بھی میں نے وہاں ایک معرض میں دیکھا، کافی تقریباً یہاں سے لے کر آخری جو قاع دیکھ رہے ہیں آپ کئی میٹر تک وہ مچھلی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تعجب کرنے کی بات نہیں، ایسے ایسے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں کئی ہزار کلو کی۔ تو یہ نمبر ایک یا پہلا سبق یا پہلا مسئلہ ہے کہ مچھلی حلال ہے، الاصل مردار چیزیں حرام ہیں، لیکن مستثنیٰ ہے مچھلی، اور ایسے ہی ٹڈی، اور ٹڈی کے بارے میں چاہے آدمی نے خود شکار کیا، ذبح کیا، یا اپنے سے مرا ٹڈیاں مری ہوئی تو یہ جائز ہے اس حدیث کے عموم۔ اب اس طرح بھائی اگر اختلاف ہو جائے کہ یہ ٹڈیاں خود سے مری ہیں یا شک ہو گیا تو الاصل حلال ہے یا حرام؟ الاصل حلال ہے، لیکن طبعاً بھائیو اگر مثلا کچھ زہر دے کر مارے گئے ہیں تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ یا مچھلیوں کو بھی دیکھا گیا وہاں کافی ڈرم میں پٹرول گر گیا ہے جس سے مچھلیوں کو نقصان ہو گیا اور بہت سی مچھلیاں باہر مری ہوئی مثلا موجوں کے ساتھ آ رہی، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ یہ نہیں کہ بذاتی حرام ہے، ذاتی حلال ہے، لیکن دوسرے نقصان اس میں آ جانے کی وجہ سے، زہر پھیل جانے کی وجہ سے یہ حرام ہو گیا۔ آج کا نیوز ہے بھائیو، پاکستان میں ایک نے خوشی میں دعوت لی، 33 آدمی دعوت میں ہلاک ہو گئے۔ مٹھائی اس نے کہاں سے دلایا ایک بچوں کا، وہ کچھ اس میں شاید کچھ کیمیکل وہاں بغل میں تھا، کیا تھا، 33 لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو الاصل وہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن ایک دوسرے نقصان یا دوسری وجہ سے زہر اس میں مل جانے کی وجہ سے، یا اطباء نے کہہ دیا کہ اس میں یہ نقصان ہے، تو اس اعتبار سے پھر ہم نہیں کھائیں گے۔ اس لیے بھی یہ قاعدہ کلیہ شریعت میں لا ضرر ولا ضرار، آدمی کو اپنے اوپر نہ تکلیف دینا چاہیے نہ دوسروں کو تکلیف دینا چاہیے، نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائیو جگر یا کلیجی اور تلی کھانا کیا جائز اور درست ہے، جس طرح کی اس حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اب ادھر آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں چاہتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مچھلی یا ایسے ہی ٹڈی پانی میں گر جائے تو کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ اچھا اگر پانی بہت کم ہے تو؟ اچھا اگر پانی کم یا زیادہ اور اس کا کلر بدل جائے یا بو یا رنگ یا ایسے ہی ذائقہ، ہاں پھر ہے غلط نہیں؟ ہاں بھائی وہ کیوں بھول گئے؟ کیوں نجس نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے وہ دونوں حلال ہیں۔ اور ہاں تینوں بھائیوں، تینوں اوصاف میں سے ایک وصف اگر بدل جائے نجاست سے، حضرت پاک چیزیں سے بدلے تب نہیں نجس ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر سے ایک مرتبہ یہ فائدہ یا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی اور ایسے ہی ٹڈی یہ دونوں پاک ہیں، اور اگر کسی پانی میں گر جائیں تو پانی پاک ہے، پانی نجس نہیں ہے، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، ذائقہ یا رنگ یا ایسے ہی اس کا خوشبو بدل جائے تب بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے حلال جائز، پاک چیزوں سے بدلنے سے
پانی کا حکم باقی رہتا ہے. نجس چیزوں سے بدل جانے سے تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے تب کہا جائے گا نجس ہے, پاک چیزوں سے نہیں. اور یہ واضح کر دیا گیا. پتا مثلا ایک سمجھیے ایک چھوٹا سا تالاب ہے, ادھر پتے گر گئے اور پتوں سے ایک دم کلر اس کا ہرا ہو گیا, تو کیا پانی نجس ہو گیا؟ پانی پاک ہے, اس لیے حلال چیز سے وہ جائز یا پاک چیز سے اس کا رنگ بدلا. اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں بھائیوں, اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. فائدہ نمبر یا سبق نمبر 4, اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اسلوب نہایت ہی خوبصورت اور بہتر ہے. یہ کہاں سے ماخوذ ہے بھائیو؟ آپ نے شروع میں اختصار سے بیان کیا احلت لنا میتتان و دمان اجمالاً کہ 2 مردار چیزیں حلال ہیں اور 2 خون. پھر اس کے بعد آپ نے تفصیل سے بیان کیا. سبحان اللہ. یہ بھی بھائیو ایک یہ بتانے کے ایک اعلیٰ قسم کے یہ سب یہ نہیں سمجھے, آسان نہیں سمجھی. اس میں ایک آدمی جب سنتا ہے تو ارے کون سے 2 مردار چیزیں اور 2 دم خون, یہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ, وہ 2 مردار چیزیں وہ یہ ہیں, اور 2 خون وہ یہ اور یہ ہے کہ نہیں. ایسے ہی نمبر 5 ہو سکتا ہے ایک سوال آئے, یہ اصل موضوع سے کچھ ہٹ کر ہے بھائیو, اتنی ضروری اصل فائدے سے نہیں ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں, اور ٹائم ہے یا ٹائم نکالنا اختصاراً. تو فائدہ نمبر 5 یہ ہے, ہو سکتا ہے سوال آئے کہ جراد جو ہے یہ بری جانور ہے کہ نہیں, زمین پر رہنے والا ہے, تو اس کا یہ کیسے بغیر ذبح کیے ہوئے بھی یہ کھانا جائز ہے؟ جبکہ اور جانور مر جائے, کوئی پرندہ, مرغی, بکرا, بکری, تو کیا کھانا حرام ہے, تو یہ کیوں پھر یہ جائز ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی حکمت. ہاں, اس لیے اس میں خون نہیں ہے, اور اصل جو پرابلم ہے جو بری جانور حرام ہیں اس لیے خون بھائی جب نہیں نکلتا ذبح کرنے سے تو اس کے اندر وہ پھر جراثیم کالے ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر زہر بن جاتا ہے, اور اس میں خون ہے ہی نہیں اس لیے. ایسے ہی نمبر 6 ہو سکتا ہے یہ بھی سوال آئے کہ اس میں حدیث میں تو 2 ذکر آیا, 2 خون, تلی اور کلیجی جگر, دل بھی مثلا بکرا کا, بکری کا, اونٹ کا, گائے کا, اس میں بھی تو خون ہوتا ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ پہلی بات تو حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے, تو اس میں خون ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہیں اس کا ذکر آیا؟ اس لیے کہ ہاں اس میں اس کا جو خون ہوتا ہے بہت ہلکا ہوتا ہے. آپ یہ تلی یا جگر کی طرح نہیں بھرا ہوتا ہے حقیقت میں, وہ ہلکا سے اگر ہلکا سے نکلتا ہے, ذبح کرنے کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے. نمبر 7 یہ مزید وضاحت کے لیے ہے, جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو دم مسفوح جو شروع میں نکلتا ہے, اس کے علاوہ باقی اس کے جسم میں جتنے خون ہوتے ہیں بھائیو, یہ کھانا یہ جائز ہے. اگر آپ بنا رہے ہیں کھانا اور اس میں خون نظر آ رہا ہے بلکہ وہ کلر بدل گیا خون میں, تو کوئی حرج نہیں. اصل جو تحریم ہے بالاجماع وہ کیا ہے؟ وہ دم مسفوح جو شروع میں ذبح کرنے کا وہ جو قوت کے ساتھ وہ خون نکلتا ہے. ان باتوں کے ساتھ اب اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں, آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, ایسے ہی فالو کریں, اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.